إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، الجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. توسل بی فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعرہ الصلوات. حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی. جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے اے سلمان، وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں ہونا اور ہے، اور جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور ہے. جنت کے جو بے شمار درجات ہیں، کم از کم احادیث میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے اتنے درجات تو ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جتنا جتنا جسے قرآن کا علم ہوگا، جتنی آیتوں کا، اتنا ہی اسے جنت میں درجہ دیا جائے گا. یہ معیارات میں سے ایک معیار ہے. تو یقیناً جس پر قرآن نازل ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اظہار محبت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. صلوات اللہم صلی علی محمد. جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جو خود قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، بلکہ مصطفیٰ عمل کرتے چلے جائیں اور قرآن بنتا چلا جائے. ان کا جو جنت میں مقام ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے، اگر آپ اس مقام پر ہونا چاہتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میری معیت میں ہوگا. وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي. یہ کمال تعلق کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر مع کا لفظ استعمال ہو، میم عین، وہ جنت میں میری معیت میں ہوگا. ایک ہوتی ہے صحبت، ایک ہوتی ہے معیت. صحبت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ
تعلق ہونا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پائیدار اور ہمیشہ ہو۔ معیت یعنی وہ پائیداری کہ جو کبھی جدا نہ ہو پائے، وہ تعلق جو کبھی ختم نہ ہو پائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صابرین کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کی صحبت میں، بلکہ اللہ ان کی معیت میں، ان اللہ مع الصابرین وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حب فاطمہ ينفع فی مئۃ موت، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی۔ ایسر تلک المواطن، جن میں سے آسان ترین یہ ہیں۔ سمجھانے کے لیے بچوں کو ایک بات کہہ دوں کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے 2 کام ہیں، ایک مشکل کام ہے اور ایک آسان ہے، اور آسان یہ ہے کہ مجھے اس وقت $10,000 چاہیے، تو آپ شاید بات ہی نہ کریں آگے اور کہیں کہ ذرا آسان یہ تو مشکل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی، جس میں سے ایسر تلک المواطن، آسان یہ ہے کہ الموت والقبر والمیزان والصراط والحساب۔ عظمت خاتون جنت خاتون قیامت اللہ جانے آسان موقع یہ ہیں تو مشکل کون سے ہیں جہاں سیدہ کی محبت کام آنے والی ہے۔ ایسر تلک المواطن، ان میں سے آسان موقع ہیں موت، قبر، محاسبہ، میزان اور صراط۔ یہ 5 موقع حضور نے بیان فرمائے۔ ایک مقام پر اس روایت کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ مولانا وہ 100 مقام کون سے ہیں؟ تو اس روایت میں تو اس کا تفصیل سے ذکر نہیں ہے، اور بظاہر شاید کسی اور روایت میں بھی تفصیل سے ذکر نہیں کہ وہ 100 موقع کون سے ہیں کہ ایک کے بعد ایک حضور نے بیان کیے ہوں، لیکن بہرحال یہ 5 موقعوں کو کہہ کے سمجھایا کہ جب یہ 5 موقع ہیں تو پھر سوچ لو کہ گویا دنیا اور آخرت، زندگی اور موت، قبل از موت بعد از موت، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سیدہ فاطمہ کی محبت آپ کے کام نہ آئے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کا ماں باپ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، اور خود بخود وائز ورثہ کے ماں باپ کا بیٹیوں سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ اب اگر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کے لیے ریحانہ جنت ہیں، تو یقیناً ان کے لیے گفتگو بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ بتوسط کلام اہل بیت علیہ السلام۔ اور جنہیں بیٹیاں عطا نہیں کی ان کے لیے بھی گفتگو انشاءاللہ مفید رہے گی، اس لیے کہ کچھ اس میں ایسے جنرل میسیجز ہیں کہ جو ہم سب کے لیے مفید اپنی زندگی کو گزارنے میں۔ آپ نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد حضور مکرم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹی عطا کی تو یہ وہ زمانہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ سورہ نحل کی آیت پڑھی ہم نے سرنامہ کلام میں، کہ جب اسے خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنی جھیم چھپائے پھرتا تھا کہ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، کہ وہ قوم کا سامنا کیسے کرے اور کیسے جائے سامنے لوگوں کے من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر سے کہ جو اسے دی گئی ہے، اب وہ قوم کے سامنے کیسے جائے۔ اور وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا اسی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھی، وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا میں اسی ذلت میں رہوں اور اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں کہ بیٹی ہو گئی ہے، او یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ کے دفن کر دوں، کیا کروں میں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 859 میں، اس زمانے کی صورتحال کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو کر ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی جھیم چھپائے پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں قوم کے سامنے کیسے جاؤں، اور کیا اسے اسی طرح سے ذلت کے ساتھ دیکھتا رہوں یا دفن کر دوں۔ اس زمانے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہوتے تھے۔ بات بات اور ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام مصطفیٰ، نام اللہ ہے۔ کسی فعل کا انجام پانا اہم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ کس مقام پر وہ انجام پایا جا رہا ہے، کس زمانے میں وہ انجام پایا جا رہا ہے۔ نعرہ حیدری آپ کہیں بھی لگائیے تو اس کا ثواب ہے، لیکن کچھ مقامات ہیں کہ جہاں نعرہ حیدری کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔
مولا کا ذکر آپ کہیں بھی کیجئے تو اس کا ثواب ہے اور اس کی عظمت ہے، لیکن جب مشکل حالات ہوں اور جب دفاع ضروری ہو جائے اور کوئی آ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق سے وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرے اور وہاں پر مثال کے طور پر خیبر و خندق کا ذکر کر دے یا علی باب مدینۃ العلم ہے وہ ذکر کر دے یا غدیر کے میدان کا ذکر کر دے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو حضور مکرم اس موقع پر نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہیں یہ علم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو بیٹی عطا کی تو وہ بھی یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کیوں ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، ریحانۃ اشمھا، اللہ نے مجھے وہ پھول عطا کیا جس سے میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ ریحانۃ اشمھا، اللہ نے مجھے وہ پھول عطا کیا ہے جس سے میں جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ مصطفیٰ جنت کی خوشبو کو سونگے فاطمہ سے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ آپ باپ اور بیٹی کا تعلق ملاحظہ فرما رہے ہیں، یقیناً یہاں چونکہ عصمت کا رشتہ ہے لہذا وہ تعلق اپنی معراج پر ہے کہ باپ ہے سید الانبیاء اور بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین۔ تو سید الانبیاء بلند ہوتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کے احترام میں۔ کتاب الکافی میں روایت ہے کہ البنات حسنۃ والبنون نعمہ، بیٹیاں وہ نیکیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اور سوال بیٹیوں کے بارے میں نہیں بیٹوں کے بارے میں ہوگا، یہ حدیث میں آگے اس لیے فرمایا امام الاسلام نے کہ بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں اور حسنات پر سوال نہیں کرے گا، نعمت پر سوال کرے گا۔ تو خود یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک اللہ جب کسی کو کوئی خاص خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارأف علی الذکور، اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ مہربان ہے مستور پر، مرد کے مقابلے پر زیادہ مہربان ہے۔ اور پھر اس کا بہت خوبصورت ہے یہ، اب میں وہ پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ماں باپ کا اپنی بیٹیوں سے تعلق، جس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ ایک جنرل موضوع بھی ہے اس حدیث کے مطابق، وہ یہ کہ فرمایا کہ ما من رجل یدخل فرحۃ علی امرأۃ، کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو عورت کے دل میں خوشی داخل کرے، ایک شرط ہے، بینہ و بینہا حرمۃ، آپس میں محرم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسٹاگرام پر واٹس ایپ پر نامحرم کو خوش کرنا اس کے لیے حدیث نہیں ہے۔ یہ حضور مکرم جانتے تھے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں، کہ اگر حدیث کو فقط یہاں چھوڑ دیا جائے کہ ایک مرد کسی عورت کو خوش کرے تو راستہ اس کا کھل جائے گا اور وہ اپنے حرام کام کو بھی حدیث سے جسٹیفائی کرے گا کہ میں تو حضور کی حدیث کے مطابق خوش کر رہا ہوں ایک خاتون کو۔ حضور نے کہا بینہ و بینہا حرمۃ، اس کے اور اس خاتون کے درمیان حرمت ہو، یعنی اب یہ حدیث شامل کرتی ہے ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ماشاءاللہ، کہ وہ محرم ہو۔ بات واضح ہے؟ اگر کوئی مرد خاتون کو اس طرح خوش کرے کہ وہ محرم ہے، سبحان اللہ، الا فرح اللہ تعالی یوم القیامہ، جو اس نے خاتون کے دل میں، محرم خاتون کے دل میں خوشی داخل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا اسے جب تک کہ قیامت میں اس کے دل میں خوشی داخل نہ کر دے۔ یہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص اہتمام ہے، لہٰذا فرمایا کہ خاتون کے لیے زیادہ مہربان ہے اللہ مرد کے مقابلے میں۔ کیا کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سکھلا سکتے ہیں، اور بیٹیوں کو کیا ان سے سیکھنا چاہیے اس طرح سے کہ ان کی زندگی میں کام آ سکے؟ سب سے پہلے تو انڈیپینڈنٹ نوبلٹی، اگر میں اس لفظ کو صحیح تعبیر کو استعمال کر کے آپ تک پہنچا سکوں، اس خاتون کی عزت یقیناً اس بیٹی کی عزت اس لیے ہے کہ اس طور پر بھی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی مثلا زوجہ ہوگی، کسی کی بہن ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ نوبلٹی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کسی ایسے سے ہو جائے کہ جو کردار میں ٹھیک نہ ہو، جو ایمان میں اتنا بہتر نہ ہو، لیکن اس سے اس کی معنویت اور روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی، فرعون اس وقت روئے زمین کا بدبخت ترین انسان ہے، حضرت آسیہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بہترین خاتون ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک انفرادی عزت عطا کی، مقام عطا کیا ہے، جس کا تعلق فقط رشتوں سے نہیں ہے، اس کی اپنی ذات اور حیثیت سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ بنی آدم میں سب شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی انفرادی عزت حیثیت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر ان کے اختیار میں دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ہے اصل بات کہ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ یعنی ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارا رزق پاک ہے، رزق مادی رزق معنوی انشاءاللہ، اس وقت تک یہ نوبلٹی آپ کے پاس ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ جیسا شوہر چاہ رہی تھی اس اعتبار سے اسے وہ نہیں مل سکا، کوئی بھی تعلق میں کہہ رہا ہوں، خالی شوہر کی بات نہیں، کوئی بھی رشتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے طور پر ایک عزت عطا کی ہے۔ اور حضرت آسیہ نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال ہے، مومن مردوں اور عورتوں، یہاں عورتوں کے لیے نہیں کہا کہ مومن عورتوں کے لیے مثال ہے، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا، یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی مثال بنایا۔ ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور فرمائیے گا، اس میں خود سیلف ایکسپلینیٹری میسج ہے کہ وہ رہ رہی تھی فرعون کے گھر میں، لیکن فرعون کے گھر سے انسپائر نہیں تھی، جبکہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین گھر تھا وہ۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا بات ہے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ پروردگار تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا کر دے۔ یہ جو معنویت کا تصور ہے، کاش یہ ہم پہنچا سکیں اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پروردگار یہ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر، عندک، جو تیری عندیت میں ہو، جو تیرے ساتھ ہو، جی، عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، میں ایک ملینر کے ساتھ رہ رہی ہوں یا بلینر کے ساتھ رہ رہی ہوں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ رہ رہی ہوں جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی اتنی جرت ہو گئی ہے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں اپنی زندگی سے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالمین کی قوم سے تو بچا لے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ کاش یہ بات پہنچا، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اپنی روح مریم میں پھونکی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، تو پھر مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور ان کی کتابوں کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم ہمارے انتہائی نیک بندوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریم سلام اللہ علیہا مثال ہے مومنین کے لیے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا فخر مریم، کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ وَأَمَّا ابْنَتِي وَهِيَ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں سے کوئی عورت ایسی نہیں کیا بات ہے۔ کہ جو احاطہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو۔
حضرت آسیہ و مریم، بے شک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سلام جو شادی نہ کر کے بطول ہوں وہ مریم ہوتی ہیں، اور جو صاحب اولاد ہو کر بھی بطول رہے وہ فاطمہ زہرا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ المرأة صالحہ، ایک دیندار صالح عورت، خیر من الف رجل غیر صالح، 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ اس کی اپنی ایک نوبلٹی، اس کی عزت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ اور پھر ایک بات وہ جو بالخصوص اس کلچر میں جام رہ رہے ہیں کہ جہاں شاید یوں پورٹرے کیا جائے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا وہ اس کی فیمنزم کے خلاف ہے یا اس کے مقام و رتبے کے خلاف ہے، کہ تمہیں کیا پڑی ہے، تم کوئی گری پڑی تھوڑی ہو۔ حضور نے آگے فرمایا کہ تمام تر اس حیثیت اور عزت کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایروگنس کی وجہ سے وہ کہے کہ بس آپ کا اپنا معاملہ میرا اپنا معاملہ ہے، میری بھی اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ وہ اس عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایما، کوئی بھی خاتون ہو، خدمت زوجہا 7 ایام، وہ 7 دن خدمت کر لے اپنے شوہر کی، غلق اللہ منہا 7 ابواب النار، اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ آگے حدیث ہے، اور اسے کہا جائے گا قیامت میں کہ تدخل من اینما شاءت، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کے مطابق میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ ویسے خدمت کریں، اپنے شوہر کی نہ کریں، ایک خدمت کا ویک ضرور نکالیں 7 دن، اور 7 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ عادت ہی ہو جائے، کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ہفتہ برائے خدمت شوہر، اور بچوں کی تو خدمت کرتی ہیں وہ تو بہرحال، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اس طرح سے بتلائی جانے والی ہے کہ یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ افتخار کی بات ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جیسے خدمت کی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، وہ بے مثال ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ، یہ بات ایک پہنچ گئی۔ دوسری اہم بات جو ماں باپ اپنی بیٹی کو بالخصوص سکھلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فزیکل پرفیکشن از اے myth۔ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں اور جو خواتین سوشل میڈیا پر ہیں، جو عورتیں، ان کی بیوٹی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرنا، یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ آج سمجھانا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معافی ضمیر میں ہے، لیکن آپ نے اسے کہنا ہے اور اسے بتلانا ہے کہ بیٹی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہی ہیں کسی بھی مشہور خاتون کی سوشل میڈیا پر، یہ اس نے 1000 مرتبہ تصویر لے کر 100 مرتبہ فلٹرز لگا کر اپلوڈ کی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بات واضح؟ تو اس بات کو سمجھانے کے بعد ایک اہم بات خود بخود یہ آگاہی ہو جائے گی کہ جو بیوٹی ہے، خوبصورتی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہاں دنیا میں آپ کتنا بوٹوکس کروا لیجئے اور کتنا پلاسٹک سرجری کروا لیجئے، قیامت کی خوبصورتی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ احساس دلانا کہ بیٹا آپ کا جو انر ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کا ایکسٹیریئر عطا کیا ہے وہ بھی خوبصورت بنائی ہے، آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی زندگی ہے یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ میسج پہنچانا اور اسے ہر ایک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری یا چوتھی بات آپ جو سکھلا سکتے ہیں اور بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سختیاں بھی آئیں گی۔ زندگی، لائف از ناٹ کیا کہتے ہیں آلویز فیئر، ایسا نہیں ہے، زندگی میں سختیاں ہیں۔ ان سختیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ آگے سہنا اور بڑھنا، یہ اصل زندگی ہے۔ مصائب سے بھی دور ہوں۔ اب عبداللہ علیہ السلام کا لاشا ہے، بہن آ رہی ہے بھائی کے لاشے پر، یہاں پر روایت مقتل یہ کہتا ہے کہ دشمن دیکھ رہے تھے
بیوی کو برے مقتل میں بیوی کا لاشا ہے، دشمن دیکھ رہے تھے اور ان کی توقع یہ ہے کہ اب یہ ٹوٹ جائے گی خاتون بھائی کا لاشا دیکھ کر، بس اب یہ مصائب کی ایسی انتہا ہے کہ اب ضبط جواب دے جائے گا، یعنی she's gonna broke، ٹھیک. لیکن بی بی تشریف لائیں اور ابا عبداللہ علیہ السلام کے لاشا پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. سلام اللہ علیہ السلام. عرب شاعر نے کہا کہ زینب سلام اللہ علیہ کو ماں سے مصائب میں میراث ملے تھے تو باپ سے میراث میں صبر میں ملا تھا. علی اصبر الصابرین. تو لائف ہمیشہ فیئر نہیں رہے گی، آپ کی زندگی میں آئیں گی پرابلمس، لیکن آپ نے اسے ہمت کے ساتھ فیس بھی کرنا ہے اور اللہ کی یاد میں آگے بڑھنا، باقی اور کوئی سہارا نہیں بنے گا. تو بی بی نے اسے فرمایا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان. جب دشمن یہ توقع رکھ رہے تھے کہ اب یہ خواہر ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم، خاندان اہل بیت ختم، کہ پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. کس معیار پہ پہنچا دیا بی بی نے. تو اب جب ابن زیاد طنز بھی کرے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی پلٹ کر جواب دے کہ ما رأیت الا جمیلا. I did not see anything but beauty. میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو ہمیں سکھلانا پڑے گا کہ لائف ہمیشہ سے آرام دہ نہیں رہے گی، کہیں نہ کہیں زندگی میں مصائب مشکلات آئیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے. اور پھر یہ ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا کہ اگر آپ کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہی ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی فزیکل ابیوز سے گزر رہی ہیں تو یو کین آلویز آسک می فار ہیلپ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹی اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ سے کہہ سکتی ہوں یا نہیں کہہ سکتی، یہ ہوتا ہے. اور چونکہ وہ اپنے آپ کو ویک نہیں ظاہر کرنا چاہتی کہ اگر میں نے ہیلپ مانگ لی تو میری ویکنس ظاہر ہوگی کہ میں تو کمزور ہوں نا، آپ نے یہ انشاءاللہ اعتماد بھی دینا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. یہ اس سے آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی قوت بنے گی. تو ہے لیکن یہ سب اللہ کی یاد میں، جہاں اللہ کی یاد کی نیت نکل گئی اور غرور تکبر آ گیا وہاں سارا معاملہ شیطانی پلٹ جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت تھن لائن ہے یہاں پر، فائن لائن ہے. سبحان اللہ. پانچویں چیز جو انشاءاللہ ہم بتلا سکتے ہیں اور کاش یہ آگے ہم پہنچا سکیں وہ یہ کہ اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا لیکن بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ اتنی کمفرٹیبل انشاءاللہ ضرور ہوں اپنی زندگی میں آگے جا کر کہ اپنے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں باپ سے بات کر سکیں. You shouldn't be the last person to know کہ وہ کون ہے. I think you should be the first person to know. تو وہ اتنی با اعتماد ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ بات کر سکیں کہ میرے بابا سمجھیں گے بات کو. ضروری نہیں کہ آپ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. باپ بہت سی صورتوں میں بہتر جانتا ہے، وہ دنیا کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم کف چاہتا ہے، لیکن اتنا اسے اعتماد ہو کہ وہ بات کر سکے. ماں سے تو بات کر ہی سکے اور اگر باپ سے بھی کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ کبھی انشاءاللہ اور ڈیٹیل بات کریں گے لیکن یہ اہم نقطہ پہنچ گیا. چھٹی چیز جو انشاءاللہ ہم پہنچا سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی ہمیں انہیں احساس دلانا ہوگا کہ جب آپ غلط کریں گی تو رسپانسبلٹی کو آپ محسوس کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہمیشہ اپنی بیٹی سے کہتا رہے گا کہ مائی ڈاٹر از پرنسس شی کانٹ بی رانگ. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ غلطی کریں گی تو آپ کو غلطی کا خمیازہ بھی ہو سکتا ہے بھگتنا پڑے، اور آپ نے اگر غلطی کی ہے تو یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی آپ کرتی رہیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ہی صحیح ہیں. اس لیے کہ ہم ہیومن بینگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ کل بنی آدم خطا. حدیث یہ ہے کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے. خطا بلکہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مسٹیک کرنے والا ہے بنی آدم. ایک دو بار نہیں کرتا، فریکوینٹ کرتا ہے. بہت اس کا اینڈ بہت خوبصورت ہے اس حدیث کا. کل بنی آدم خطا، یہاں مرد عورت کی بات نہیں، سب کی بات ہے. ہر انسان غلطی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. خیر الخطائین التوابون. کیا بات ہے. ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے
بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. باری گائے تواب الرحیم سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا بات ہے. جو بیٹی غلطی تو ہو سکتی ہے آپ سے. میں بیٹیوں کے کانٹیکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ماں باپ اور بیٹیوں کا جو ریلیشن ہے اس پہ زیادہ بات کی جائے، ورنہ بیٹوں کے حوالے سے بھی اس میں بہت ساری باتیں کامن ہیں کہ غلطی آپ سے ہوگی تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو توبہ کر لے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسے ہم اس طرح سے بھی سکھلا سکتے ہیں کہ اگر ہم کبھی غلطی کریں، مثال کے طور پر یہ نیکسٹ پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے کہ وہ بیٹیاں بالخصوص آپ سے سیکھیں گی ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہسبینڈ اور وائف کا کیسا ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے باپ ہی کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ ابیوزو ہے میری ماں سے، تو اس کا جو پہلا تعلق ایک مرد سے بنا ہے باپ کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ اچھا مرد تو پھر ایسے ہوتے ہیں. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سائیکولوجیکل ایسا امپیکٹ برا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ پھر ہمیشہ اس کی اپنی ازدواجی زندگی بھی بڑی انسرٹنٹی میں گزرتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس اچھے ریلیشن شپ کو وہ باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اگر واقعی باپ نے کہیں پہ غلطی کی ہے تو یہ ماں کا بھی کام ہے کہ وہ باپ کی عزت کا خیال رکھے بیٹیوں کے سامنے اور اولاد کے سامنے. لیکن اگر باپ کہیں پر کسی موقع پر معافی مانگ لے اور سوری کر لے تو یہ اس سے اس کی مردانگی میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے یہ سکھلا سکتا ہے وہ اپنی اولاد کو کہ بیٹا اگر آپ سے بھی کہیں غلطی ہے تو آپ نے معافی مانگ لینی ہے، اور جب آپ نے اس پہ توبہ کر لی تو بہتر ہے کہ توبہ کر کے آگے بڑھیں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آپ کی زندگی کو صحیح ٹریک پر رکھتے ہوئے اصلاح فرما دے گا سبحان اللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا، اس میں بعض چیزیں ہیں کہ جو کچھ پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر خاص طور پر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک بیٹی وہ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے بس اوقات کہ میرے بابا مجھ سے اس محبت کا اظہار کریں گے. تو ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ ماں ہی محبت کا اظہار کرے، باپ کو بھی خاص الخاص اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر وہ اس ایج پہ پہنچ چکی ہیں آپ ان کے روم میں ایک نوٹ لگا سکتے ہیں، سرپرائز نوٹ فرض کیجیے کچھ بھی کہ آئی ہوپ یو ہیڈ اے بیوٹیفل ڈے، اور بالخصوص اگر وہ اسلامک اوکیزن پر ہے تو آپ آئی ہوپ یو ہیڈ اے بیوٹیفل ڈے، ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ مبارک ہو. تو انشاءاللہ یہ بیٹی کو اچھا لگتا ہے کہ باپ نے اس انداز سے اظہار کیا. اور بالخصوص ایسے جو اوکیزن آتے ہیں، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا موقع ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور ولادت کے ایام ہے. کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ اکیلے اپنی بیٹی کو فرض کیجئے لے جائیے واک پر، آپ اکیلے ہوں تاکہ اسے محسوس ہو کہ میرے بابا کی فل اٹینشن میرے ساتھ ہے، اور اسے موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے. کبھی آپ اکیلے انہیں لے کے جا سکتے ہیں کہیں پر بھی، کافی پر، چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن دل میں عزت اور احترام بہت بڑھ جاتا ہے. وہ باپ کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں وہ کہہ سکتی ہے، تو یہ اسپیس آپ نے فراہم کرنا ہے. حضور مکرم جب مدینہ سے باہر جاتے تھے جو آخری ہستی جس سے ملاقات کرتے تھے وہ فاطمہ الزہرا تھی. جب واپس آتے تھے تو پہلی ہستی جس سے ملاقات کرتے تھے وہ فاطمہ الزہرا تھی. کیا تعلق تھا باپ اور بیٹی کا کہ سب سے آخر میں جس سے ملاقات کر کے جاتے وہ بی بی فاطمہ، اور پھر فوراً آ کے سب سے پہلے جن سے ملاقات کرتے وہ بی بی فاطمہ، تاکہ جو جدائی کا وقفہ ہے وہ کم سے کم رہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک عجب ہی اہتمام ہے عزیزوں خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں. حضور کو خاص بلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس کہ فاطمہ ہم تمہیں عطا کریں گے. خاص بلایا، ایک سیب عطا فرمایا، وہ سیب حضور کی غذا بنا، وہ اس بات کا سبب بنا کہ نور زہرا دنیا میں ایسے آئے. کیا کہنے، یعنی
کہیں پر بی بی کی زیارت میں یہ نہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشام والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اصلاب شام خاص ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. اصلاب شام خاص ارحام مطہرہ میں امام حسین علیہ السلام کا نور منتقل ہو رہا تھا، بی بی فاطمہ کا نہیں. بی بی فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے خود حبیب نے محبوب کو بلا فصل و نور عطا فرمایا سیب کی صورت میں. یہ خاص الخاص اہتمام فرمایا. اس سے پہلے یہ کہا، اگرچہ کہ پھر یہ اور مزید جشن کی محفل میں سے تفصیل سے اگر ہو سکا تو بیان کروں گا، کہ آپ 40 دن تک روزہ رکھیں اور دوری اختیار کریں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، اور 40 دن دن و رات عبادت میں گزاریں، اور پھر آپ آئیں ہمارے پاس. کیا کہنا. تو حضور جو خود جن کی وجہ سے ساری کائنات کی طہارتیں ہیں، انہیں بھی اس مرحلے سے گزارا تاکہ فاطمہ عطا ہو سکیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. انہیں اس پورے مرحلے سے گزارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکہ میں آپ کو فاطمہ دے سکوں. اپنے بقول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. اللہ نے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اس سیب کی تفصیل ہے کتابوں میں، اگر زندگی رہی اور توفیق رہی تو جشن میں سناؤں گا کہ یہ سیب کیا ہے. یہ سیب یہ دنیا کا سیب نہیں سمجھیے گا کہ جو آپ کو کہیں پر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ سیب کیا ہے، اس کی تفصیل ہے. یہ کس رنگ کا ہے، اس کی خوشبو کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے، اور اس سیب کو کھانے کے بعد حضور کا مقام کیا ہو گیا، حضور کا مقام کیا ہو گیا، وہ بھی ہے روایت میں. تو اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. نور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات. اجازت ہو تو مکمل کر لو اس نظم کو، اس مصرعوں کو. نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور آپ کی توجہات چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اسے قبول فرمائیں گے جس انداز سے اس وقت میں اپنے دل میں ایک روحانی کیف کو محسوس کر رہا ہوں. حدیث کی روشنی میں غور کیجیے گا کہ نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے. سیدہ کی تخلیق سے پہلے ایک ہی بات ہے، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تب ہم پلہ اور کف وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانتا ہے، زمانہ کیسے سمجھے گا؟ اس لیے کہ نور فاطمہ لینے کے لیے مصطفیٰ کو تو عرش پہ بلایا ہے. تو زمین پہ کوئی مقام ایسا ہونا چاہیے نا تاکہ اس ہم کف ہونے کا اظہار ہو سکے. جو ہم کف ہیں ان میں سے ایک کے لیے نور عطا ہوا کہ عرش پر آئیے، یہ فرش کی بات نہیں ہے. تو اب فرش پہ کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے نا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا.
تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. اب علی ابن ابی طالب کے لیے کعبے کا اہتمام فرمایا کہ جوف کعبہ میں علی کی ولادت ہو. تو اب درجات کیا ہیں اس ہمکف کے؟ ولادت ہے کعبے میں، تو درجات بتلانے کے لیے بھی ایک امر ضروری تھا. آخری منزل اب یہ کہ سبحان اللہ کہ جو رسول جیسا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ رسول کے گھر میں ان کی ولادت ہے، تو اب ہم انہیں وہ زوج عطا کریں گے جو رسول جیسا ہے. رسول جیسا ہے. تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر دور زمان، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے. اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ بیٹیوں کے لیے ادب احترام ہے خانوادہ بنی ہاشم میں. جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں ان بیٹیوں سے کہ جو بالخصوص اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں، ضرور یہ کہوں گا کہ آپ اتنا اطمینان رکھیں کہ کوئی آپ سے مخلص نہیں ہو سکتا آپ کے ماں باپ سے بڑھ کے. یہ اعتماد آپ نے انہیں دینا ہے، یہ ایک دن میں نہیں آتا. لیکن بہرحال وہ یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کی ٹیچر آپ سے مخلص ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ویسی نہیں کہ جیسے آپ کے ماں باپ ہیں. زمانہ آپ سے مخلص ہوگا نہیں مانوں، جیسے مخلص آپ کے ماں باپ ہیں آپ سے. تو دیکھیں میک اے مسٹیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اس ٹرسٹ کو کھو دیں. سب سے زیادہ مخلص ہے، سب سے زیادہ آنیسٹ ہوں آپ سے. عزیزان گرامی، 3 بیٹیاں ہیں خانوادہ بنی ہاشم کی جو بڑی مظلوم ہیں. ایک ہے رسول کی بیٹی، ایک ہے علی کی بیٹی، ایک ہے حسین کی بیٹی. اللہ اکبر. رسول کی بیٹی مظلومہ ہے، علی کی بیٹی مظلومہ ہے، حسین کی بیٹی مظلومہ ہے. اللہ جانے کون زیادہ مظلومہ ہے نہیں کہہ سکتا میں. جو رسول کی بیٹی ہے وہ صحابی کے دربار میں گئی ہے، جو علی کی بیٹی ہے وہ شرابی کے دربار میں گئی ہے. جو رسول کی بیٹی ہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں تم نہ مانو کہ وہ ضعیف ہے روایت، مثلاً کہ خانہ زہرا پہ کیا ہوا، آگ لگی اور شکستہ پہلو ہو گیا، کسی ظالم نے آ کر ہاتھ اٹھایا رسول اللہ کی بیٹی پر. یہ بتاؤ دربار میں گئی تھی رسول کی بیٹی علی گئی تھی؟ یہ بتاؤ فدق مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ اور یہ بتاؤ اس وقت یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ؟ یہ خطبہ فدق کے الفاظ ہیں کہ اے مسلمانوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد اور میرا باپ محمد ہے، وَإِنِّي لَا أُكَذِّبُ اور میں جھوٹی نہیں ہوں. پھر سے سنیے گا جملے کو، یہ زندگی وہ رونے کے لیے کافی ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں. اس عالم میں رسول ذاتی باہر نکلی کہ ایک سب سے بڑے شقی نے تحریر لی اور سیدہ کے سامنے باپ کی تحریر کو پھاڑ دیا. عبدالزہرا کعبی ایک بہت بزرگ عالم ہے. 3 جماعت ثانی شہادت ہوئی عبدالزہرا کعبی کی، نام بھی عبدالزہرا، زہرا کا غلام. اور 20 جماعت ثانی بیوی کی ولادت کے دن ہی عبدالزہرا کعبی کی ولادت ہوئی تھی. اور قربت ان کی ایسی ہے کہ ایک سید ابراہیم قزوینی ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ایام فاطمہ کی مجلس ہو رہی تھی، تو ابراہیم قزوینی کو خطاب کرنا تھا، تو انہوں نے تکلفاً عبدالزہرا کعبی سے کہا کہ نماز پڑھاتے تھے وہ وہاں پر، آپ خطاب کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تشریف لائیے باہر، وہ ایک حجرے میں تھے، کا صحن میں آ جائیے، ہم
انشاءاللہ مجلس شروع ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ سید ابراہیم قزوینی کہتے ہیں کہ مجھے آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اپنی جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آج ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم خطاب کرو. تو وہ باہر آئے تو کہتے ہیں چونکہ میں کہہ چکا تھا عبدالزہرا کعبی سے کہ آپ خطاب کیجئے، تو میں نے تکلفاً پھر سے کہا کہ آپ خطاب کیجئے. تو عبدالزہرا کعبی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کی مادر گرامی نے آپ کو حکم دیا ہے خطاب کرنے کے لیے. یہ ہے عبدالزہرا کعبی. تو ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائیے گا، اور اللہ جانے خواب میں پوچھا تھا، لیکن بہرحال امام سے پوچھا کہ خاک شفا کے بعد کوئی اور بھی خاک ہے کہ جو خانوادہ اہل بیت میں بہت مقام اور حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے؟ کہ عبدالزہرا وہ خاک کے جو میری ماں فاطمہ الزہرا کی چادر سے مس ہو گئی کہ جب فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں گر گئی. کہ عبدالزہرا اس خاک کا مقام وہی ہے کہ جو حسین کی خاک کا مقام ہے. ایک ہے رسول کی بیٹی، میں نے کہا ایک ہے علی کی بیٹی، ایک ہے حسین کی بیٹی. آپ گریہ کر چکے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی. یا اللہ کتنی مظلومہ ہے. جب بی بی فاطمہ یعنی رسول کی بیٹی جب دربار میں گئی تو بہرحال سر پر چادر تھی. جب علی کی بیٹی دربار میں گئی تو مقتل میں یوں ہے کہ وَهِيَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِقُمِّهَا، بی بی نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. اور حسین کی بیٹی دربار میں گئی تو گلا بندھا ہوا تھا. انشاءاللہ مسائب آتے جائیں گے ایام فاطمیہ کی مجالس میں. تو عزیزوں بی بی فاطمہ خالی ہاتھ واپس آ گئی. اب دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے. دق الباب ہوا گھر میں، تو چونکہ پہلو شکستہ تھا لہذا معمولاً حضرت فضہ جا کے دروازہ کھولتی تھی، حضرت اسماء بنت امیس. ایک مرتبہ خود بی بی فاطمہ تشریف لائیں اور انہوں نے دروازہ کھولا علی کے لیے. تو مولا علی نے پوچھا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زحمت کی کہ آپ اٹھی بستر سے. دیکھیں کسی کا پہلو شکستہ ہو جائے، ہر سانس لینے میں تکلیف ہے اور ہر سانس کے باہر جانے میں تکلیف ہے. اگر جسم کی کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے، پیروں کی، ہاتھوں کی، تو بہرحال پھر ایک انسان کو آرام آ جاتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس بھی اگر پلاسٹر لگ جاتا ہے، لیکن اگر پسلیاں کسی کی ٹوٹی ہوئی ہوں، یا اللہ. تو جب رسول زادی نے دروازہ کھولا تو مولا علی نے پوچھا کہ اے بی بی آپ نے خود زحمت فرمائی؟ تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا یا علی میں اس لیے آئی ہوں آپ کے پاس دروازہ کھولنے کے لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. تو یا ابوالحسن میں بتلانے کے لائی ہوں کہ مدینہ میں کوئی آپ کو سلام کرے نہ کرے، رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے اور فرمایا السلام علیکم امیر المومنین. علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ بی بی اب وہ زمانہ آ گیا کہ سلام تو دور کی بات، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. انشاءاللہ اگلی مجلس امام بارگاہ میں موقع ہوا تو پوری مجلس ہم پڑھیں گے، موضوع ہوگا مظلومیت امیر المومنین. علی کتنے مظلوم تھے. مظلومیت علی بن ابی طالب کو ابھی کوئی ہم سے درک نہیں کر پایا. کتنے مظلوم ہیں علی بن ابی طالب. عزیزوں یقین جانو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب ایام فاطمیہ کی مجلس ہوتی ہے کہ انسان زہرا کی شہادت پڑھے یا علی کی غربت پڑھے. وہاں یہ غربت علی ہے، حق مانگ لے جو زہرا دربار میں گئی ہے. تو محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار میں گئی، علی کی بیٹی گئی، حسین کی بیٹی بھی گئی. بڑی شباہتیں ان میں. ایک شباہت سن لیجئے گا، بات ختم کر رہا ہوں. کہ نہیں معلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے غسل و کفن کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، لیکن سکینہ کے غسل و کفن کی تفصیل ہمیں معلوم ہے کہ جب اس خرابہ شام میں حسین کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا. کتنے مظلوم ہے امام حسین، ماں بھی مظلومہ ہے، بیٹی بھی مظلومہ ہے. حسین کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا تو علی برداشت نہ کر سکے، اور حسین کی بیٹی کو زندان شام میں غسل دیا جا رہا تھا تو غسالہ فریاد کرتے ہوئے باہر آ گئی. اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے. اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہ اس کا خوب بڑا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. بی بی ام رباب نے فرمایا کہ بیماری تو کوئی نہیں تھی لیکن میری بیٹی کو اتنے تماچے مارے گئے.
عزیزوں صدائیں بلند ہے، عجب گریے کا ماحول ہے، لہذا مصائب روک دیتا یہاں پر، لیکن اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہوں کہ ان رزق مصائب و معرفت کو ایک جملے میں اور بڑھا دوں تاکہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید قریب ہو سکے فاطمہ زہرا پر رونے کے ذریعے سے۔ یہ قربت اللہ ہے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت ہے جب آپ بیوی کے غم میں آنسو جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسالہ نے فریاد کی، لیکن جب زہرا کو غسل دیا گیا تو خود علی نے فریاد کی۔ اسما بنت امیس کا بیان ہے کہ ہم سے بار بار وہ علی جو کہتے تھے کہ آہستہ گریا کرو، نہ رو، آہستہ گریا کرو، دفعتاً علی نے چیخ مار کر جنازہ زہرا پر گریا شروع کیا۔ تو اسما بنت امیس جو غسل و کفن میں شریک ہیں علی بن ابی طالب کے، انہوں نے پوچھا کہ یا مولا آپ اچانک ضبط نہ کر پائے، فریاد کرنے لگے۔ دیکھو مصائب میں آپ نے جو جملے سنے ہوں وہ سنے ہوں، اب میں تاریخ سے آپ کو جملہ سناؤں۔ علی نے اس وقت بعین نہیں کیا کہا، علی نے کہا رأیت السواد علی وجہ فاطمہ، اے اسما میں اس لیے رونے لگا کہ میں نے فاطمہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، اور سیدہ کی آنکھوں کو زخموں سے سرخ دیکھا، وَأَثَرِ اللَّطْمِ عَلَيْهَا، اور فاطمہ پر تماچے کا اثر دیکھا۔ لہذا اصبر الصابرین علی ابن ابی طالب بھی ضبط نہ کر پائے، علی فریاد کرتے ہوئے روتے رہے، یا زہرا آپ کی شہادت نے علی کی کمر توڑ دی ہے۔ یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع، آخری کہتے ہیں پرسا پیش کرتے ہوئے نجف پہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ